جب تجھے دعوت دی جائے تو یاد رکھ سب سے اونچی جگہ نہ بیٹھنا، تاکہ اگر میزبان کا تجھ سے بڑا دوست آ جائے تو میزبان تجھ سے یہ نہ کہے اٹھ اور نیچے بیٹھ جا۔ ایسا تیرے لیے باعث شرمندگی ہوگا، اس لیے سب سے حقیر جگہ بیٹھ، تاکہ جس نے تجھے دعوت دی ہے وہ آ کر کہے اٹھ دوست اور یہاں اوپر آ کر بیٹھ۔ اس طرح تیری بڑی عزت ہوگی۔ یاد رکھ جو بھی خود کو بلند کرتا ہے پست کیا جائے گا، اور جو خود کو پست کرتا ہے بلند کیا جائے گا۔ ایک بری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے، مگر بے شمار مرد مل کر بھی ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ خاموشی کی ایک الگ دنیا ہے، اس میں اگر آپ کبھی داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ داڑھی رکھنے والا دہشت گرد نہیں ہوتا، ہاں دہشت گرد داڑھی رکھ لیتا ہے۔ پردہ کرنے والی تو باعزت گھرانے کی ہوتی ہے، ہاں کچھ بے حیا پردہ اوڑھ لیتی ہیں۔ نمازی تو دھوکہ باز کبھی نہیں ہوتا، ہاں دھوکے باز کبھی نماز پڑھ لیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، برائی کو ختم کیا کرو، کبھی نیکی کو نشانہ نہ بنایا کرو۔ جب بارش ہوتی ہے تو خالی گڑھے رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں، اور موٹے موٹے اور اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے ہی سوکھے ہی رہ جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی رکھو، کیونکہ خالی جھولی ہی بھری جاتی ہے۔ ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی، وہ جسے چاہتے ہیں اسے بے انتہا چاہتی ہیں، کیونکہ وہی ان کی دنیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ باپ ہمیشہ بیمار رہتا اور آخر کار وہ مر گیا۔ 3 دن تک پڑوسیوں نے کھانا بھیجا، ماں نے کچھ دن اسی پر گزارا کیا اور بچوں کو کھلایا، پھر فاقے پڑنے لگے، جس کی وجہ سے بڑا بیٹا بیمار پڑ گیا اور بستر پکڑ لیا۔ 5 سال کی بچی نے ماں سے پوچھا کہ ماں بھائی کب مرے گا؟ ماں تڑپ گئی اور کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بچی نے معصومیت کے ساتھ جواب دیا، اماں بھائی مرے گا تو پھر گھر میں کھانا آئے گا نا۔ دنیا کی سب سے بھاری چیز آدمی کی خالی جیب ہوتی ہے، اور خالی جیب کے ساتھ چلنا نہایت ہی بہت مشکل ہوتا ہے۔ دشمن سے دشمنی اس سے مشورہ کرنے میں ٹوٹ جاتی ہے۔ امیر کو رزق میں کچرا نظر آتا ہے، غریب کچرے میں بھی رزق کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ تہذیب کی مثال غریب کے گھر سے ملتی ہے۔ دوپٹہ پھٹا ہوگا لیکن ان کے سر پر ہوتا ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا ہی بنو گے، تمہاری سوچ ہی تمہاری تقدیر ہے۔ جس کی نظر میں تمام چیزیں بے لذت ہو جائے اس نے دنیا کا راز پا لیا۔ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور باقی رہ جائے گی ہماری لکھی ہوئی تحریریں، اب اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز اور تصویریں۔ اب آپ کو اختیار ہے جاری رہنے والا گناہ کریں یا نیکیاں۔ ایک پرانے اور بوسیدہ مکان میں ایک غریب مزدور رہتا تھا۔ مکان کیا تھا، غریب مزدور جب سرشام گھر لوٹتا اس کی بیوی معصومیت سے کہتی اب تو گھر کا دروازہ لگوا دے۔ کب تک اس لٹکے پردے کے پیچھے رہنا پڑے گا؟ اور ہاں اب تو پردہ بھی پرانا ہو کر پھٹ گیا ہے، مجھے خوف ہے کہیں چور ہی گھر میں نہ گھس جائے۔ شوہر مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے، میرے ہوتے ہوئے بھلا تمہیں کیا خوف؟ فکر نہ کرو، میں ہوں نا تمہاری چوکٹ۔ غرض کئی سال اس طرح بحث و مباحثے میں گزر گئی۔ ایک دن بیوی نے انتہا اصرار کیا کہ گھر کا دروازہ لگوا دو۔ بالآخر شوہر کو ہار ماننا پڑی، اس نے ایک اچھا دروازہ لگوا دیا۔
اب بیوی کا خوف کم ہوا اور شوہر کے مزدوری پر جانے کے بعد گھر میں خود کو محفوظ تصور کرنے لگی۔ ابھی کچھ سال گزرے تھے کہ اچانک شوہر کا انتقال ہو گیا۔ گھر کا چراغ بجھ گیا۔ عورت گھر کا دروازہ بند کیے پورا دن کمرے میں بیٹھی رہی تھی۔ ایک رات اچانک چور دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کو کودنے کی آواز سنی۔ عورت جاگ گئی اور شور مچایا۔ محلے کے لوگ آ گئے اور چور کو پکڑ لیا۔ جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ چور پڑوسی ہے۔ اس وقت عورت کو احساس ہوا کہ چور کے آنے میں اصل رکاوٹ دروازہ نہیں، میرا شوہر تھا۔ اس چوکھٹ سے زیادہ مضبوط وہ چوکھٹ تھی۔ شوہر میں لاکھ عیب ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مضبوط چوکھٹ ہی شوہر ہوتا ہے۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اور اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہاری نفس کی ذلت ہے۔ بچے کو غصے میں ہلکا سا تھپڑ لگا دے تو وہ رو پڑے گا، مگر مذاق میں مارے ہوئے زور کے تھپڑ سے بھی ہنستا ہے۔ زیادہ شدید ہوتا ہے وہ زبان کا لگا ہوا زخم، کرہاڑی کے زخم سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ یہ ہماری آنکھیں نہیں بلکہ دوسروں کی آنکھیں ہیں جو ہمیں برباد کرتی ہیں۔ اگر سوائے میرے دنیا کے تمام لوگ اندھے ہوں تو میں کبھی عمدہ لباس اور خوشنما سامان کی پرواہ نہ کرتا۔ میرے پاس وقت نہیں ان لوگوں سے نفرت کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھے محبت کرتے ہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ منزل نہ ملے تب تک ہمت نہ ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے۔ جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ رات کی خاموشی بتاتی ہے کہ تاروں کی حقیقت اندھیرے اور تنہائی سے واضح ہوتی ہے، اور یہی معاملہ انسان کا بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ سارے دروازے بند ہیں، پھر بھی بند دروازے کی طرف دوڑ پڑے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیے۔ کبھی اگر لگے کہ تمہارے لیے بھی دروازے بند ہیں تو جان لو کہ تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ آج کے دور میں لوگ اپناتے ایک تہذیب کو ہیں لیکن مزہ دوسرے تہذیب کا لینا چاہتے ہیں۔ ماڈرن عورت پردہ نہیں کرتی اور چاہتی ہے کہ کوئی اس کی طرف بری نظر سے نہ دیکھے۔ لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دیتے ہیں جو محض امیر کبیر ہو، اور چاہتے ہیں کہ نکاح پڑھانے والا کوئی فقیر ہو۔ ساری زندگی حرام کمائی سے مال جمع کرتے ہیں اور پھر محل بنا کر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ ماں باپ کو ستا کر رکھ دیتے ہیں اور گاڑی پر لکھتے ہیں یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ تعلیم انگریزی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نوکری یورپ کی کرنا چاہتے ہیں، سیر پیرس کی کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا برج خلیفہ چاہتے ہیں، لیکن مرنا گنبد خضرا کے سائے میں اور دفن ہونا جنت البقیع میں چاہتے ہیں۔